ہوئے پھرتے ہیں، جس کی مثال عموماً مدرسوں کے نام سے دی جاتی ہے۔ یہ وہ مدرسے ہیں، ایک مرتبہ کسی بستی کے اوپر عذاب کو نازل کرنا تھا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی کے اوپر عذاب نازل کر کے آؤ۔ فرشتے آئے اور پھر دیکھے کہ اس علاقے کے اندر ایک مدرسہ ہے جہاں پر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر بچے میرا کلام پڑھ رہے ہیں تو اس بستی سے 40 سال تک کے عذاب کو دور کر دو۔ یہ مدرسے ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ صرف اہل خیر حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ حکومتوں نے کئی اسکیمیں نکالی کہ مدرسوں سے گزارشات کی کہ آپ ہمارے حکومت سے رابطہ کر لیں، جوڑ لیں، ہم تنخواہیں دیں گے، ہم اساتذہ کے لیے تنخواہیں اچھی معیاری دیں گے، اور پھر ہم مدرسے کے اندر کوئی ضرورت کی چیزیں ہو تو ہم وہ بھی بھیجیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے آسام کے اندر اور پھر اسی طریقے سے دوسری ریاستوں کے اندر جن مدرسوں نے حکومت سے تعاون لینے کی کوشش کی، 700 مدارس کو انہوں نے بند کر دیا کیونکہ وہ حکومت سے تعاون لیتے تھے۔ اور وہ مدرسے آج بھی حکومت اس چیز کے لیے پریشان ہے کہ اربوں خربوں روپے ان مدارس کے اوپر سالانہ خرچہ ہوتا ہے، یہ آتے کہاں سے ہے پیسے؟ کوئی باہر سے فنڈنگ نہیں ہوتی، کوئی امریکہ پیسے نہیں دیتا، کوئی عراق افغانستان سے پیسے نہیں آتے، یہ مدرسے چلتے کیسے؟ آج بھی حکومت پریشان ہے، لیکن وہ سب آپ جیسے اہل خیر حضرات کے 5 روپے اور 10 روپے سے چلتے۔ سوچیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو لاکھوں روپے لے کر لائن میں دواخانے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے اپنے کسی کی جان بچانے کے لیے۔ کئی لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عدالتوں میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ وہ خوش نصیب ہیں جو اپنے پیسے لے کر مسجد میں کسی مدرسے کے تعاون کے لیے آئے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خواب میں فرمایا کہ تم میری دعوت نہیں کرتے ہو، تم تو اللہ کی دعوت کرتے ہو لیکن میری دعوت کیوں نہیں کرتے؟ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہم کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے گھر پر اگر کوئی آتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، آپ تو اس کی دعوت کر دیتے ہیں لیکن میری دعوت کیوں نہیں کرتے؟ وہ شخص کہنے لگا اب آپ کی دعوت کرنے کے لیے کیا مدینہ جاؤں، غزوہ احد جاؤں، غزوہ بدر جاؤں، یا قباء کے ایریے میں جاؤں، کہاں جاؤں میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے علاقے میں جو مدرسہ ہے وہاں کے مدرسے کے کسی بچے کو دال کھلا دو، بس یہ سمجھو کہ میری دعوت ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں کہ اچھا معیاری کھلائے، جو آپ کے پاس حیثیت ہو، صاحب استطاعت آپ ہے، جو آپ کی حیثیت ہو اس بچے کو کھلا دو، میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میری دعوت کر دی۔ اور یہ وہ حافظ قرآن ہے جس کے دل میں قرآن کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی حافظ قرآن کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میدان حشر قائم ہوگا اللہ فرمائیں گے اے حافظ کی والدہ ادھر آؤ، اے حافظ کے والد ادھر آؤ، اور ان کو بلایا جائے گا، عرش کے سائے میں ان کو جگہ ملے گی اور ان کے سر پر ایک تاج پہنایا جائے گا، اور اس تاج کے اندر جو موتی ہوگی اگر ایک موتی زمین پر ڈال دی جائے تو ساری زمین روشنی سے چمک جائے گی، اتنا بڑا مقام ملے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ حافظ کی والدہ کو کیا مقام ملے گا، حافظ کے والد کو کیا مقام ملے گا، میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا کہ حافظ کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، تو اس طریقے سے قرآن پر جیسا دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا قرآن پڑھتا جا اور پھر جنت کی سیڑھی چڑھتا جا۔ اور جب وہ من الجنتی والناس پر پہنچے گا اور جنت کا دروازہ سامنے ہوگا، اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ حافظ قرآن تمہارے دروازے پر آیا ہے، اس کو سلام کرو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اور جب سارے فرشتے اس کو حافظ قرآن کو سلام کر جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ فرمائیں گے سارے فرشتے ہٹ جاؤ، میں حافظ قرآن کو سلام کروں گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ جس حافظ قرآن کو رب سلام کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر حافظ قرآن کو چوتھا انعام یہ ہوگا کہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ جنت میں چلا جائے گا سارے جنت میں سر کرتا جائے گا، ایک مرتبہ پھر اللہ اس کو بلائیں گے کہ ادھر آؤ، اور پھر جہنم کی طرف لے جائے گی، اس کو جہنم کے کنارے پر لے جا کے کھڑا کریں گے۔ وہ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ میں تو جنت میں چلا گیا اور پھر میرا مقام بہت بلند ہوگا، فرشتوں نے مجھے سلام کر لیا، آپ نے بھی مجھے سلام کیا، اب پھر مجھے جہنم کی طرف کیوں لائے؟ اللہ فرمائیں گے جہنم میں جھانک کے دیکھو، جس کو تم پہچانتے ہو ان کی طرف اشارہ کرو، تمہارے اشارے کرنے میں دیر ہوگی، میرے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔
وہ حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ وہ آدمی تھا جس نے میرے مدرسے کے لیے 1 روپیہ تعاون کیا تھا، 10 روپے تعاون کیا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو میرے مدرسے کے لیے دعائیں کرتا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو میرے مدرسے کے سامنے گزرتے ہوئے محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو میرے اوپر محبت نچھاور کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ اے اللہ اشارہ کرتے جائیں گے، اللہ سب کو جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ وہ لوگ جو جہنم میں ہیں ان کو نکالنے کا ذریعہ بنے گا تو یہ حافظ قرآن بنے گا۔ تو حافظ قرآن کو معمولی نہ سمجھے، چاہے ہم ان کو سلام کرے نہ کرے، چاہے ہم ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن حافظ قرآن کے مقام کو اللہ نے فرمایا ہم ان کو سلام کریں گے۔ اور پھر حافظ قرآن کے مقام کو اتنا بلند کیا ہے، ایک مرتبہ پڑوسی ریاست کے ایک علاقے کے اندر انٹیلیجنس والے مدرسے میں پہنچے اور پھر وہاں جا کر بچوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگے کہ آپ مدرسے میں کیوں آئے ہیں، کیوں حافظ بننا چاہتے ہیں، کیوں عالم بننا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھی تو کہیں اور جگہ پر ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، آپ کیوں یہاں پر مدرسے میں پڑھتے ہوئے اپنا فیوچر کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، کم عمر بچہ تھا، اس نے اس آدمی کو جو جواب دیا بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ابھی چند دن پہلے، اس وقت ابوالکلام صدر تھے، ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، اور وہ دلی کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ ان کی تصویر سارے اخبار میں آئی تھی، بچے بھی اخبار پڑھتے ہیں مدرسے کے بچے۔ اس نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا صدر جمہوریہ جب مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ امام کے پیچھے تھے یا امام کے سامنے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ تو امام کے پیچھے تھے۔ وہ بچہ کہنے لگا میں بڑا ہو کر بھی وہ بنوں گا کہ وقت کا صدر جمہوریہ بھی آ جائے تو میرے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا اس کو، وہ میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے حافظ بننے تو کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے، ان کا مقام اللہ کے پاس بہت بلند ہے، تو ہم ان کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر کوئی حافظ قرآن کسی کی مغفرت کے لیے دعا کر دے، 2-4 آیاتیں پڑھ کر، 50 آیاتیں پڑھ کر، 100 آیاتیں پڑھ کر، اللہ اس کے قبر سے اطراف والوں کے بھی عذاب کو ہٹا دیتے۔ تو ان حافظ قرآن کے مقام کو ہم سمجھے۔ ہماری عمر تو اتنی پہنچ گئی ہے کہ اب ہم تو حافظ بننا مشکل ہے، کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن اب ہم بن نہیں پا رہے ہیں، اور کوئی بننا بھی چاہتے حالات ویسے نہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کا ساتھ ہم دے، تعاون کریں ان لوگوں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو بچے حفظ کرتے حافظ قرآن ہے، ہمارا علاقے کے اندر ایک مدرسہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ایسے تھے، علاقے کے اندر ایسے تھے جن کو ابتدائی تعلیم سے اور بیسک معلومات سے واقفیت نہیں تھی۔ الحمدللہ اس مسجد کے سابقہ خطیب مفتی عبدالمعبود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ اب تک کئی ہزار کی تعداد میں خواتین نے اور لڑکیوں نے تعلیم حاصل کی، جو 4 ماہی کورس ہوتا ہے، 40 روزہ کورس ہوتا ہے، جس کے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بھی ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے اخراجات، کوئی دوسرا سفیر موجود نہیں ہے ہمارے پاس مدرسے کے لیے، اور مدرسے کے تعاون کے لیے کوئی انتظامات بھی نہیں ہے، بس صرف آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہوتا ہے۔ اور ہم سال کے 12 مہینے آپ سے تعاون کی اپیل نہیں کرتے، صرف سال کے ایک رمضان کے ایک جمعہ میں ہم آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ اور اس سال کا اتنا برا حال ہے، اللہ معاف فرمائے، میں کسی کی شکایت کے طور پر نہیں، جتنا مدرسے میں کام تھا، جتنی مدرسے میں ضرورت تھی، اب تک میں نے کل رات میں حساب کیا صرف 1.5% تعاون ہوا ہے، 98.55% ابھی بھی چندہ باقی ہے، اور ایام صرف 10 دن کے باقی۔ اتنا اخراجات جو مدرسے کے ہیں وہ کوئی اور جگہ سے نہیں، صرف آپ حضرات پورا کر رہے ہیں۔ آج تک اتنی خوبصورت عمارت وہاں پر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بنائی جا رہی ہے، ابھی بھی وہاں پر، آج بھی وہاں پر تعمیری کام ہو رہا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتے تو جا کر دیکھ سکتے، صرف آپ کے تعاون سے، اور کوئی اور دوسرے اسباب نہیں۔ تو آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے تعاون کریں۔ ہم اپنے خواہشات کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچہ کرنے پہ تیار ہیں۔ میں ایک بات بنا دوں، 3-4 دن پہ ہمارے بھائی وہاں کے ذمہ دار ابھی اس وقت موجود ہے، تقریباً رات میں 2 گھنٹے تک بات کی ہے، اور ایسے حالات وہاں کے سنائے ہیں۔ ایک صاحب جو کم سے کم 1500 کروڑ کے مالک ہے، 1500 کروڑ کے، اندازہ کر رہا ہوں 1500 کروڑ کے مالک ہے، مسجد میں تعاون کے لیے چٹھی دے کے گئے تو پھینک اس کو باہر پھینک، ایسا نکال کے ہمارے بھائی کے اوپر پھینک دیا۔ کتنی تکلیف ہوئی تھی ان کو، جب میں سنا تو مجھے تکلیف ہوئی، تو ان کو بذات خود مسجد میں بھری محفل میں ان کے لیے یہ کیا۔ اور دوسرے وہ صاحب جو کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کی پراپرٹی ان کے دفتر میں تعاون کے لیے، میں پرانے زمانے کے قصے نہیں، 3-4 دن پہلے کا قصہ سنا رہا ہوں۔ دفتر میں گئے، باہر نکل رہے، باہر نکل، آئندہ تو گلی میں نہیں دکھنا میرے، چل باہر نکل، یہ الفاظ کہتے ہوئے ان کو باہر بھگا دیا۔ لیکن قربان جائے ان کی قربانیوں کے اوپر، وہ کہنے لگے کہ نہیں، وہ اگر کہے تو کوئی بات نہیں، میں پھر دوبارہ جاؤں گا، تیوارا جاؤں گا،
میں بار بار جاؤں گا, 100 روپے بھی اگر دے تو میں لے کر آؤں گا, لیکن میں جاؤں گا ان کے پاس. ایسا جانا پڑتا ہے, ایسا تعاون کرنا پڑتا ہے, تب جا کے وہ عمارت بنی. اور واللہ کہہ رہا ہوں میں, اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں. ہم نے ایک پیسہ مدرسے سے آج تک تنخواہ نہیں لی. ہم جو بھی ذاتی کام کرتے ہیں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کرتے ہیں, کوئی تنخواہ نہیں, بس صرف آپ جیسے اہل خیر حضرات کے تعاون کی امید رکھتے ہوئے ہم یہ کام کرتے ہیں. آپ حضرات سے اس کی درد مندانہ اپیل سمجھیں یا پھر ایک گزارش سمجھیں, بس دست بدعا میں آپ کے سامنے ایسا سمجھے کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں اس مدرسے کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں, بس اس مدرسے کے لیے اور مہمانان رسول کے لیے. وہ بچے جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں, حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے میں آپ کے سامنے نماز کے بعد تعاون کے لیے اپنی جھولی کو پھیلا کر باہر کھڑا رہوں گا. آپ حضرات سے جتنا ہو سکے, جو ممکن ہو سکے, فراغ دلانا تعاون فرمائیں. اور جو کوئی حضرات ارادہ رکھتے ہیں لیکن ابھی ساتھ میں نہیں لائے, ہم روزانہ مغرب کی نماز میں یہاں پر رہتا ہوں, ہمارے صدر صاحب مستقل مسجد میں موجود رہتے ہیں, آپ حضرات وہاں تک بھی تعاون کو پہنچا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.